الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اليوم ندرس الوحدة الثالثة عشر العالم الإسلامي من كتاب العربية بين يديك إن شاء الله. واليوم 15 من مايو 2024 الميلادي، والساعة الآن 7:30. نعم. مسابقة إسلامية. مسابقة، ما معنى مسابقة يا أخي؟ چیلنج مسابقة रेस को भी कहते हैं और मुकाबले को कहते हैं। मुकाबला مقابلہ وما معنى مقابلة في اللغة العربية؟ मुकाबला इंटरव्यू। मुकाबला का मतलब होगा इंटरव्यू और मुसाबका का मतलब होगा मुकाबला। क्विज, क्विज भी ठीक है, क्विज के मानो। فاطمة وليلى تتكلمان. فاطمة تقول هذه مسابقة عن العالم الإسلامي. یہ عالم اسلامی کے بارے میں ایک کوئز ہے۔ حیا چلو، نحلها معا، ساتھ مل کے، together we are going to solve. سؤال لک و سؤال لی. اللہ، خبز لک و خبز لی. ہاں جمیل. حسن، 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 دیکھا کیا سے کہا؟ حسن کا حسن پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں. حسنن، حسن، حسنن، حسن. السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم. أكثر من مليار مسلم. مليار کتنا ہوتا ہے؟ عرب السؤال اربع الثاني عن عدد الدول الإسلامية في العالم. 54 دولة إسلامية. 54. یہ 54 تھے، اب زیادہ ہو گئے نا، 56 ہو گئے. کون سے زیادہ ہوئے؟ 57 ہو گئی. ہاں 57. کون سے؟ ایک تو ایریتریا، شاید ایریتریا تو خیر پتہ نہیں، ایریتریا اور ایتھوپیا کا چل رہا تھا. اور کون سے ایسے ممالک ہیں؟ پتہ نہیں کون سے. السؤال الثالث القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين. قارة آسيا. لماذا قارة آسيا هي جی باكستان؟ لا انڈیا لا لا لا. ما هي الدولة التي أكثر مسلمين فيه، عدد المسلمين فيه؟ انڈونیشیا. إندونيسيا. نعم، إندونيسيا هي أكثر الدول الإسلامية سكانا. جميل. القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية قارة إفريقية. یعنی دول جو افریقہ میں زیادہ مسلمان ملک ہیں، چونکہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، زیادہ وہاں ممالک زیادہ ہیں، لیکن انڈونیشیا کا ملک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور مسلمان بہت زیادہ ہیں پاکستان کی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ مسلمان اس میں سب سے زیادہ ہیں، اور عرب بھی ایشیا میں آتے ہیں نا. یہ سارے عرب ایشیا میں ہیں. سعودیہ بھی، دبئی بھی، اس کو مڈل ایسٹ کہتے پتہ ہیں. نہیں سر. مڈل ایسٹ کہاں آتا ہے؟ پتہ نہیں صحیح آئیڈیا نہیں. یہ ایشیا کا ہی ہے. اچھا، کہتے ہیں اکبر الدول الاسلامیہ مساحتاً. دیکھو مساحتاً، ایک تھا سکانن، دوسرا ہے مساحتاً. السودان. اچھا، سودان میں جو ڈیم ہے نا، جو مصر میں بھی آیا ہوا ہے، سد عالی. سد عالی 500 کلومیٹر پہ ہے، بتاتے ہیں کہ ہمیں، اور 200 کلومیٹر جو ہے وہ مصر میں ہے. 300 کلومیٹر ڈیم ہے پورا ذخیرہ پانی کا، وہ سودان میں ہے. تو دیکھو یار، اگر ایسا بندہ اتنا بڑا اگر بنا سکتے ہیں تو پورا لاہور سے بھی بڑا ہے. اقل الدول الاسلامیہ سکانا واصغرها مساحتا جزر المالدیف. مالدیپ جسے کہتے ہیں، مالدیپ. سر السؤال یہ اکلو کا کیا مطلب ہے؟ اقل، اکثر کا الٹ ہے نا، یہ اکثروں کا الٹ ہے. اکثر
अकल, ठीक है, कम और ज्यादा। और एक है अकबर और असगर, ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। السؤال الأخير، البلد الإسلامي التي آه، التي हाँ क्या था، البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود، فلسطين، فلسطين देखा नाम से فلسطين، بس أنقذه الله منهم، أنقذه الله منهم إن شاء الله، أنقذه الله، أنقذ का मतलब रहेगा बचाना, अच्छा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या लहा मिन मुसाबका सहला, ये क्या सर यह तलहू का क्या मतलब है हाँ यह तलहू यहतल्लहु, यहतल मुहतल, मुहतल कहते हैं का मकबूजा, कब्जा किया हुआ, यहतल यहतल्लहु, कब्जा किया हुआ है इस जालिम यहूद ने इसके ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, एक मिनट मैसेज कर, तो इसमें कौन सा लफ्ज था, ये कोई मुश्किल था? नहीं सर ठीक आसान है बहुत। تفضل إلى تحت، ندرس درسا جميلا أيضا. نعم، ماذا ميزات العالم الإسلامي. هيا نقرأ هذا إن شاء الله ثم نقرأ هذا إن شاء الله. أسباب ضعف المسلمين. عبد السلام يقول أراك مهموما، हाँ इस जुमले को हम बहुत सारा कर सकते हैं ना, अराक महमूमन, तुम्हें बहुत दुखी देख रहा हूँ मैं, परेशान देख रहा हूँ, अराक महमूमन, अराक मसरूरन, अराक नाइमन, है हाँ अराक नासानन, और पता नहीं कितना हो सकता है, अराक ضعيفا नहीफन समीनन, हजीन हाँ ये सारी बातें आएंगी। हजीन है अराक हजीनन, ये भी आ सकता है, सारे आएंगे। इसके अलावा भी है, ये भी नीचे रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ना यार माँ बुजुर्ग क्लास के मैं दो क्लास में दी यार, हाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ फौतगी हो गई यहाँ पे तो इसके लिए बुला रहे हैं। अच्छा जी, फीमा तुफक्किर, फीमा, फीमा अतः फीमा को देखें जरा, फीमा किस में, किस में, तुफक्किर किस चीज में फिक्र कर रहे हो, फीमा तुफक्किर किस चीज में फिक्रमंद हो, उफक्किर फी हाल المسلمين هذه الأيام، फक्र फी हाल المسلمين هذه الأيام। عبد السلام, पता नहीं ऐसे कोई सोचता भी है कि नहीं यार, आजकल तो ये असल में होता था पहले, जब मोबाइल और ये चीजें नहीं थी ना हमारे पास, डिजिट्स ना, ये घड़ी थी ना, तो घड़ी को बंदा कितना देख सकता है, तो वो तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो आप लोग किसी न किसी चीज में सोचते ही रहते थे। अब ये है कि अब नो, सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, सोचने के लिए चीजें बहुत सारी हैं, और सीधी करने के लिए, इस्त्री करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हम लोग जो है ना अभी फ्री नहीं है, समय टाइम नहीं है हमारे पास, फोन मोबाइल उठा लेते हैं, कंप्यूटर आ जाता है हमारे पास, और बहुत सारे हैं चीजें, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये जो भाई हैं सोच रहे हैं और मुस्लिमीन के हालात के बारे में सोच रहे हैं, लक़द असाबहुम ضعफ शदीद फ़िअलन हक़्क़न, फ़क़द कानू उम्मतन वाहिदतन फ़अस्बहू दुवलन अदीदा, ما أسباب هذه الضعف في رأيك؟ هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية، لنبدأ أولا بالأسباب الداخلية. أهمها في أسباب الداخلية ابتعاد المسلمين عن الإسلام، یہ داخلی وجوہات ہیں کہ ایک تو یہ اسلام سے دور ہو گئے مسلمان، وکثرت الخلافات والمنازعات بینہم،
ایک تو یہ ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، جھگڑے بہت زیادہ ہیں آپس میں، واشتغالهم بما لا يفيد من العلم، اور ایسے کاموں میں پڑ گئے ہیں جن سے علم کے حوالے سے ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وما الاسباب الخارجية اسباب كثيرة على رأسها اسباب كثيرة على رأسها الاستعمار والاستشراق والغزو الثقافي۔ الاستعمار، استعمار کیا ہوتا ہے؟ سامراجی قوت ہے، اسے کہتے ہیں سامراج سر اس کا راسیہ کا کیا مطلب ہے؟ سام ہے۔ راسیہ علی رأسها، رأس اصل میں کہتے ہیں سر کو، کہتے ہیں سر کو رأس، لیکن اصل میں سامنے یہ آتا ہے بنیاد کے لیے، آتا ہے بنیاد کے لیے۔ دیکھو دو طرح سے رأس ہوتے ہیں، ابھی ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری کہ ہر صدی کے شروع میں، ہر 100 سال کے رأس میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو تجدید کرے گا، دین کی تجدید کرے گا اور قابل عمل بنائے گا، لوگوں کے لیے آسان کرے گا اس دور میں۔ تو اچھا اب وہ کیا ہے؟ تو راس سے مراد جو ہوتا ہے سر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ سر ہے یا یہ پاؤں سے مراد لے رہے ہیں؟ دونوں مراد لیتے ہیں اس سے۔ یہ کہیں میں کبھی لکھا ہوا دیکھوں تو پھر آپ کو بھیجوں گا اس کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے خارجی اسباب ہیں، اور اس کے جو سب سے ٹاپ پہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹاپ پہ جو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا، یہ اچھا رہے گا نا، راس جو ٹاپ پہ ہے وہ کیا ہے؟ الاستعمار، سامراج۔ سامراج اتنا خطرناک ہے، ہم لوگ اس کو بڑا ایزی سمجھتے ہیں اور ایسے کہہ دیتے ہیں ہاں یہ بس امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہے، امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہے۔ حالانکہ اصل میں یہ لوگ باقاعدہ سے منظم طریقے سے اسلام کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہماری طرح کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے کمروں میں بیٹھ کے سوچ ہی جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا، اور ہم یہ کریں گے اور میں اپنے بیٹوں کو پڑھاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ لوگ اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے مسلسل مشغول رکھنے میں اور مصروف رکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی دیکھو، اسرائیل کے بھی تو دکھائی دیتے ہیں نا ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے کلپس وغیرہ میں، تو یہ ذرا نہیں بدلے، گندے کے گندے ہیں، بدصورت، اسی طرح بندروں کی طرح شکلیں ان کی، اور یہ لوگ جو ہیں کٹر قسم کے جو ہے نا وہ اپنے دین پہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ یہ یہودی جو ہیں ان کو دیکھو نا ذرا، تو وہ نہیں بدلے بالکل۔ لیکن بڑے کم ہیں، ہاں بڑے کم ہیں ان میں بھی۔ نہیں کم کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہود کم کہہ رہے ہیں یا تا- آپ کہہ رہے یعنی کہ ہیں جو دین پہ کھڑے ہیں؟ اسرائیل میں بھی جو ہے نا وہ بھی سارے زیادہ تر جو ہیں وہ لبرل ہی ہیں، وہ تو مانتے بھی نہیں ہیں اسلام۔ ہاں یہ جو ابھی ہم نے نیا دیکھا جو وہ ساتھ دے رہے تھے، فلسطین کا ساتھ دے رہے تھے نا، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ اچھا اور مصیبت یہ ہے نا کہ اصل میں یہ جو اسلام کے خلاف لگیں گے تو لازم بات ہے ان کے مولوی ہی تو لگیں گے نا، سارے یہود تو نہیں لگیں گے نا۔ یہ اہم بات تو یہ ہے نا کہ جو دین والا طبقہ ہے، جو کاہن ہے، جو دین دار طبقہ ہے نا، وہی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو عام لوگ ہیں یہ نہیں کرتے ہوتے۔ یہ عیسائیوں کا بھی ایسے حال ہے، عیسائیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ خود بےچارے پریشان ہیں، جیسے یہود خود پریشان ہے کہ کر کیا رہے ہیں مولوی ہمارے، اور جو یہ ہمارے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مانتے ملحد ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ہاں دیکھو، ہاں جو آپ یہ بات خدا کو نہیں بات۔ جب آپ نے کہا ہے نا کہ کم ہے تو آپ کو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ وہ خود کو، چونکہ خود کو افضل ترین سمجھتے ہیں مخلوقات میں، ہاں اس وجہ سے جو ہے وہ شادی نہیں کرتے دوسروں، اور نہ ہی تبلیغ کرتے ہیں کہ کوئی گندہ ہمارے مذہب میں شامل ہی نہ ہو۔ تو کم تو وہ ہیں، اور وہ جو پھر جو دینی طبقہ ہے وہ پھر ان میں بھی کم ہے، لیکن وہ چال جو چلتے ہیں نا ہمارے خلاف جو لگے ہوئے ہیں، دیکھو نا یار، ایک کمزور سا بچہ اگر آج کل کیا، اور نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، مسلمان ہی پہنچا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا خاص ایک طبقہ ہے جو انتہائی بے وقوفانہ طریقے سے اسلام کی وکالت کر رہا ہے، اور اسلام سے لوگوں کا دل جو ہے وہ بھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچھا اس میں دیکھو کہ اگر جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جن کو بھڑکایا جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ اگر وہی بھڑک اٹھے، نوجوان ہی بھڑک اٹھے، تو وہ تو کسی کو بھی اڑا سکتے ہیں، کسی کو بھی۔ ان کو بھی ایسے کیا ہوا ہے کہ یہ تھوڑے ہیں، لیکن مصیبت کیا ہے کہ یہ تنگ کر رہے ہیں مسلسل نا، کسی مچھر اور مکھی کی طرح نا تنگ کر رہے ہیں ہمیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں ایک گند کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے بس ان کا راستہ۔ صحیح ہے۔ امریکہ جو ہے نا، امریکہ کی ساری اندر جتنے بھی بڑے عہدوں میں نا سارے یہ بیٹھے ہیں، ہاں سارے کے سارے۔ ہاں میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سارا ان کا سٹاکس دیکھ لیں، سارے شیئرز انہوں نے، 3 بڑی کمپنیاں سارے ان کے ہیں۔ بالکل تو ساری دنیا کو اسی لیے چلا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، میں کہتا ہوں دیکھو وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا، لیکن وہ صرف ایسا نہیں کہ وسائل بنا رہے ہیں،
آپ کو کم سے کم رو کے رکھے ہوا ہے، آپ کو مشغول کیا ہوا ہے، آپ کو نوالا دے دیتے ہیں اور آپ کو ایسے محتاج کیا ہوا ہے اور آپ کو اتنا مشغول کیا ہوا ہے ان یہ ٹک ٹاکوں میں اور ان چیزوں میں اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ اصل جو مقصد تھا نا وہ بالکل ہی دور کر دیا ہے۔ اب ویزے کے چکروں میں لگا دیا آپ کو، گیس اور بجلی ان چکروں میں لگا دیا آپ کو، تاکہ بالکل آپ کا دھیان ہی اس طرف نہ آئے اور آپ بنیادی مسائل میں گرفتار رہیں اور آپ بالکل اوپر نہ اٹھے۔ یہ پاکستانی ہے نا جو انقلابی لوگ ہیں نا، یہ تو سارے انقلابی ہیں، پاکستان بنا ہی انقلابیوں سے۔ تو یہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ نہ چھڑا جائے تو یہ جو کر دکھائیں گے پوری دنیا پہ یہ حکومت کریں گے، صرف یہ حکومت کریں گے۔ لیکن ایسے نہیں کرنے دیں گے، کبھی بھی آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو ہمیشہ دین سے بھی متنفر کریں گے، سیاست سے بھی، آپ کے تمام اداروں سے بھی، سب میں ہر جگہ اپنے بندے گھسائے ہوئے۔ تو یہ سامراج جو ہم کہہ رہے ہیں جس کو سامراج کہتے ہیں، یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو جو ہے دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ ہے الاستشراق۔ استشراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں من غیر المسلمین، دخلوا في العرب او يعني ياتون الى مصر او الى UAE او الى السعوديه ويتعلمون اللغه العربيه والقران والحديث، ومع هذا هؤلاء من الكفار فيتعلمون العلوم ثم يذهبون إلى بلادهم ويقولون على الإسلام ما ليس منه أصلا. فهؤلاء أيضا من أسباب الخارجية، وأيضا هذا هو سبب ضعف المسلمين في هذا الوقت، استشراق۔ اور بڑی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں، مستشرقین نے نا بڑی اچھی اچھی کتابیں شائع کی ہیں، اپنے لیے کی تھی، اپنے بندوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کی انہوں نے، ہمارے لیے تو نہیں کی ہوگی۔ اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کام بہت کیا ہے ہماری کتابوں کے اوپر بھی، بہت کام کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ والغزو، اور ان کی وجہ سے ان سے ہمیں فائدہ بھی ہے، ہمارے اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ بھی ہے، ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے والغزو الثقافی، یہ استعمار کا بھی فائدہ ہے ہم لوگوں میں نا، جب تک مخالفت نہیں ہوگی ہم لوگ کبھی بھی جو ہے نا اٹھ نہیں کھڑے ہو سکتے نا، ایسے جو ہم جاندار ہیں ابھی تک، اور جو ابھی تک جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایمانی روح ہے اور تھوڑا بہت ہمارے اندر لوگ ہیں، جذبات ہیں لوگ، وہ استعمار کی وجہ سے تو ہے۔ جب تک وہ چلتے ہیں تو ہم بھی زندہ ہیں نا، وہ بیٹھ جائیں گے تو ہم بھی شاید بیٹھ ہی جائیں۔ استشراق کا بھی یہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح الغزو الثقافی کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ لوگ، نقصان تو یہ ہے ہمیں کہ وہ ہمارے زبان پہ بھی اور ہمارے کلچر پہ بھی اور سب پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں، غالب آنا چاہتے ہوتے ہیں۔ لیکن اندازہ یہ کریں اس بات کی، دنیا میں اگر آپ سروے کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی کلچر جو ہے ان پہ غالب آیا ہوا ہے، ان لوگوں پہ، اور وہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں اور اسلام ان کی نگاہ میں زیادہ معزز ہو گیا ہے، کہ یہ لوگ جو ہے یہ زیادہ معزز ہیں اس حوالے سے۔ اچھا جی، تو یہ ہم لوگوں کو بعد مخالف جو ہے ہمیں زیادہ فائدہ دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی وما العمل كيف يرجع المسلمون إلى عهد القوة إذا رجعوا إلى دينهم وتحددوا واتحدوا واتحدوا، اتحاد کرے وہ لوگ، واستعانوا بالعلم، اور ایجوکیشن، علم جو ہے سب سے جو بڑا ہتھیار ہمارا ہے وہ ہے علم، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کو انہوں نے کیسے تباہ و برباد کر دیا، ہمارے ہمارے بچے جو ہے یعنی کہ PhD تک جو ہے وہ دھوکے میں رہتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو ہے وہ ابس غیر علم، غیر نافع میں لگے ہوئے ہیں مسلسل، اور تباہ زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور ان کے والدین بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور وہ ابھی تک جو ہے لگے رہتے ہیں PhD کر رہی ہے، PhD کر رہی ہے، بس بیوقوفی کی انتہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اذا رجعوا الى دینہم واتحدوا واستعانوا بالعلم هل هذا يمكن؟ نعم ممکن باذن اللہ، فقد بدأت علامات ذلك، اس کی علامتیں جو ہیں وہ دکھائی دینے شروع ہو گئی ہیں۔ اذن هذا هو درسنا اليوم، وغدا ان شاء الله نقرأ هذا ايضا ان شاء الله، ومع هذا سوف نقرأ كتاب ايضا. اليوم يوم الاربعاء، نعم، غدا يوم الخميس ان شاء الله. إذن لا بأس. شكرا يا أخي، شكرا، إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام صل على العصر يا حبيبي.